انشاءاللہ بس یہ آخری نشست ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لنگر نصیب ہوگا۔ چند باتیں محبت کی ہوں گی، میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تمہیں فقیروں کا شکر گزار، پھر خلفاء، پھر علماء۔ آج اس مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے، ایک ایسا گھر جس میں اللہ کے نام کا کام ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ جب مسجد نبی میں نبی پاک ظاہری صورت میں ہوتے تھے، اس وقت بھی وفد نکلتے رہتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی وہی سنت برقرار ہے، مسجدوں سے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے وفد نکلتے رہتے ہیں۔ میں چند باتیں عرض رکھوں گا، کافی دیر ہو چکی ہے۔ سجن سائی میٹھا مانو اساں غریبن کی تو کے پارتا، سجن سائی میٹھا مانو اساں غریبن کی تو کے پارتا، جیئن جیتی نسی تو کے انہن مسکینن جی تو کے پارتا۔ سبحان اللہ۔ سجن کے نام میں برکتی کچھ ایسی ہے کہ دل دھڑک جاتا ہے، چہرے میں عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کیوں نہ آئے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہے، کیوں نہ آئے؟ ہمیں ناز ہے اپنی نسبت، اپنے پیر کے اوپر ناز ہے، اپنی نسبت کے اوپر ناز ہے، اپنی مریدی کے اوپر ناز ہے کہ آج ہم جماعت اصلاح المسلمین کے ممبر ہیں۔ ایک ایسا مرشد، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا شیخ جس کو دیکھنے سے رسول اللہ کا فیض ملتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ الحمدللہ میں سب دوستوں کو یہ کہوں گا کہ بہت سارے دوست جو اس دین سے دور ہیں وہ اللہ والوں کے قریب آ جائیں، ان سے محبت کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ مجھے ایک خلیفہ ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ صاحب جب میں جوانی میں سونا سائی کی صحبت میں آیا تھا، جبکہ سجن سائی کے والد صاحب کی صحبت میں آیا تھا، اس وقت میرے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں تھی، نماز صحیح طرح ادا نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے سونا سائی کی بیعت کی، نمازی بھی بن گیا، وہ سنت رسول والا بھی بن گیا۔ میں نے اس کی زندگی کو جب پڑھا دیکھا تو کئی لوگ ان کی محبت اور صحبت میں آ کے دین کے راستے پہ چل پڑے۔ تو بتاؤ یہ غلامی بہتر ہے یا شیطان والی غلامی بہتر ہے؟ یہ غلامی بہتر ہے۔ الحمدللہ آج حاجی خیر العباسی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہے، یعنی کہ سالانہ فاتح۔ دعا کرنی، دعا کی ضرورت ان کو نہیں ہے، دعا کی ضرورت ہم زندہوں کو ہے، ہم زندہ ہوں۔ لیکن مجھے بڑا ناز ہے حاجی صاحب کے دوستوں پر کہ حاجی صاحب کے عرس کا نام سنتے ہی لوگ دور دراز سے ڈوڑے ڈوڑے چلے آتے، عالم، خلفاء، پیشوا، موذر، جن کو دعوت نہیں بھی دی جاتی ہے، لیکن حاجی صاحب کی نسبت، محبت، ان کے کردار کی وجہ سے وہ یہاں حاضری پڑتی ہے۔ یہ محبت، یہ وہ اخلاق تھا جو اخلاق انہیں اللہ اور ان کے رسول نے تو دیا ہی دیا، لیکن ان کے مرشد نے ان کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ یہی تو اخلاق ہے کہ جس اخلاق کی وجہ سے آج نبی پاک کی شان بلند ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، جب اس کا آخری وقت تھا تو کسی نے کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں دنیا کی مسنت سے اتر کر لوگوں کی دلوں کی مسنت پہ بھیج چکا ہوں، یعنی کہ دنیا کے ظاہری تخت سے اتر کر بھلی میری روح پرواز کر رہی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میرا نام، میرا کام، میں خود لوگوں کی دلوں میں زندہ رکھوں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دین تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کی اطاعت تھی۔ یہ کیا تھا کہ وہ آج بھی مولانا جلال الدین رومی لوگوں کی دلوں پر راج کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آج حاجی خیر العباسی رحمۃ اللہ علیہ اگر ہماری دلوں پہ راج کر رہے ہیں تو یہی وجہ
آئے وہ دین کی متوالے تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ انسان جب اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جاتا ہے، عزت والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے دنیا میں یہ میری نظر میں عزت والا بن گیا ہے، اب یہ لوگوں کی نظر میں عزت والا بن گیا۔ یہ بڑوں کے کام جو ہمارے بزرگ تھے، الحمدللہ اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحبت حاجی صاحب کے ساتھ کی۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ یہ محفل کو ایک مراقبہ سمجھایا جائے۔ مراقبہ آپ کرتے ہیں تصویر دل میں، اللہ ہمارے مرشد بھی کرتے، اٹھتے پھرتے گھومتے پھرتے اپنے دل میں خیال کرو، ذکر کرو، اللہ اللہ اللہ، اللہ کے رب کا دھیان کرو، مراقبہ کرو۔ اب مراقبے کی معنی کیا ہے یہ بھی ہم سنتے جائیں۔ یہ محفل ایک مراقبہ ہے۔ مراقبے کا مطلب ہے کہ غور کرنا، فکر کرنا، خالی بیٹھنا نہیں ہے بلکہ غور بھی کرنا ہے اور فکر بھی کرنا ہے۔ یہ لفظ جو ہے رقیب سے نکلا ہے اور رقیب کی معنی ہے نگہبان۔ نگہبان جو ہم مراقبہ کرتے ہیں وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ کا مراقبہ کریں گے، دھیان کریں گے، اللہ ہماری نگرانی کرتا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے میرے بہن دوستوں۔ تو یہ محفل بھی ایک مراقبہ ہے۔ ظاہر ایک ہمارا ظاہر ہے، ہم ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ایک باطن بھی۔ باطن کون سا ہے؟ وہ دل کے اندر ہے۔ اب جب نعتیں چل رہی تھی، آپ سن رہے تھے، طاہر صاحب کی پہلے تقریر تھی، اس سے پہلے تلاوت تھی، پھر نعتیں چلی، پھر نعتیں چلی، پھر مرشد کی جان میں منقبتیں چلی۔ یہ ہم باطنی طور پر ان چیزوں میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ بیٹھے یہاں تھے لیکن ہمارا باطن کہاں تھا؟ مدینے میں، مرشد کی دربار پر تھا۔ جو نعت خان لفظ بیان فرما رہے تھے، جو قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی، جو احادیث سنائی جا رہی تھی، تو ہم ظاہر سے باطن کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ نہیں سنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا صرف ظاہر تھا، ہم باطن میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ تو جہاں بھی محفل سچ جائے اللہ کے ذکر کی، وہاں ہمارا ظاہر بھی ہونا چاہیے، وہاں ہمارا باطن بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور کوشش کریں۔ آج میں ایک دوست کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ میرے سجن صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی، تو میرے دل نے کہا کہ وہ شیئر کی جائے۔ لیکن آپ نے سنی ہوگی، لیکن میرے دل نے کہا کہ میں اپنی زبانی آپ دوستوں کو سنا۔ میرے مرشد فرما رہے تھے کہ ہمارے مرشد، یعنی کہ ہمارے مرشد کہہ رہے تھے کہ ہمارے مرشد، یعنی کہ ہم اپنے مرشد کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جو سجن پیر ہیں محمد طاہر عباسی صاحب کو پیار سے سجن صاحب کہتے ہیں، ان کے جو مرشد تھے ان کو وہ سونا صاحب کہتے ہیں، پھر مٹھا صاحب رحمۃ اللہ، پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ۔ اسی طرح یہ ولیوں کا سلسلہ چلا ہے اور چلتا رہے گا، قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتا رہے گا۔ آپ نے بڑی ایک پیاری بات کہی کہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہماری نکیل ہے۔ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہماری نکیل ہے۔ جس طرح اونٹوں کا قافلہ ہوتا ہے، اس اونٹوں کے قافلے میں بڑے قیمتی مہنگے مہنگے اونٹ بھی ہوتے ہیں، ان پر بڑے قیمتی سامان بھی لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے کے دور میں بڑے اونٹ چلتے ہیں، لمبی قطاریں لگی رہتی۔ آج کل تو اونٹ ختم ہو گئے، لیکن پہلے وہ اونٹ چلتے تھے، سامان لاد کر وہ آگے بڑھتے جاتے تھے۔ اس میں ہیرے جواہرات بھی ہوتے تھے، کپڑے بھی ہوتے تھے، برتن بھی ہوتے تھے، سامان بھی ہوتا تھا، اناج بھی ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی تھی۔ لیکن جو اس کا رکھوالا تھا وہ ہر اونٹ پہ نظر رکھتا، پہلے کے بھی اور آخری کے بھی، کمزور اونٹ کے اوپر بھی اور طاقتور اونٹ کے اوپر بھی نظر رکھتا تھا کہ کہیں کوئی اونٹ جدا تو نہ ہو گیا۔ آیا وہ سارے اونٹ سامان سے لدے ہوئے آ بھی رہے یا کوئی رک گیا ہے، کوئی کمزور ہو گیا ہے، تو اسی طرح وہ نگرانی کرتا رہتا۔ تو میرے مرشد فرما رہے ہیں کہ اسی طرح جو فقیر ہوتے ہیں وہ مرشدوں سے محبت کرنے والے اونٹ کی قطار کی طرح ہوتے ہیں۔ جو مرشد ہوتا ہے، جس طرح اونٹ سنبھالنے والا سارے اونٹوں کو سنبھالتا ہے، ان کے اوپر مال بھی لدا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھتا ہے کہ کہیں اونٹ کا سامان کوئی چوری تو نہیں ہو رہا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح مرشد کا کام ہوتا ہے کہ ہر مرید کے اوپر نظر رکھے، چاہے وہ مرید کمزور ہو، چاہے
ہے وہ اپنے مریدوں کی خبر رکھتا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سلسلہ ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو. اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، کافروں کو نہیں، ہندوؤں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، بے ایمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو، نمازیوں کو، روزے داروں کو، جمعہ کرنے والوں کو کہا کہ تم عمل کرتے رہو لیکن پھر بھی میرے سچوں کے ساتھ رہو. کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچوں کو پیدا فرما دیا. تمام باتیں اللہ نے اپنے محبوب کو بتائی. انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، صحابہ کرام کا سلسلہ چلا. اب جب وہ رک گیا، صحابہ کا سلسلہ جب رک گیا، تب تابعین آئے، اس کے بعد ولیوں کا سلسلہ شروع ہوا، نیکوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک چلتا رہے گا. میرے پیارے، قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کی کشتی کا سفر ذکر آپ سب جانتے ہیں. اب اس میں اللہ نے کہا جو تیرے ساتھ رہیں گے وہ سارے کے سارے بچ جائیں گے، جو تیرے ساتھ رہیں گے وہ بچ جائیں گے. اس میں جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، انسان بھی تھے. پانی حد سے زیادہ اونچا تھا، لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو واللہ آج ہم سجن سائی کی روحانی کشتی میں سوار ہیں. انشاءاللہ تعالی تیر کے نکل جائیں. اگر ڈوبیں گے نہیں تو جب مرشد کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء اور خلفاء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ڈوبنے سے بچ جائیں گے. ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، کسی بزرگ نے لکھا کہ مرشد جو ہوتا ہے اس کا روح صرف ایک جگہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا روح کا تعلق، اس کی روحانیت کا تعلق ہر مرید کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہر مرید کی خبر رکھتا ہے. میرے پیارے، کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ مرشد کی خبر رکھنے والا کوئی اور نہیں، میرا رب کریم ہے. جس کی خبر رب رکھے وہ کیسے بھول سکتا ہے کسی کو؟ تو اللہ سے دعا مانگے سب کو سجن سائی کے ساتھ مرشد مل جائے. بڑی ایک پیاری حدیث میں نے سنی کہ شیخ مارتا بھی ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. شیخ جو ہوتا ہے، رہنم جو ہوتا ہے، وہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مارتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے. آج دل ہمارے مردہ ہو گئے، ہمیں نماز کو جی نہیں چاہتا پڑھنے، روزے رکھنے کو جی نہیں چاہتا، ایسے پروگرام میں آنے کا جی نہیں چاہتا، اکتا جاتا ہے جیسے بڑا مشکل کام کر رہے ہیں. اور اگر ناچ گانے کا پروگرام ہو جائے تو واللہ ساری رات جاگنے کے لیے تیار ہے، بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. کسی جگہ کی بات تھی کہ کسی نے کہا کہ بھائی ناخوانی چلتی ہے، کوئی بندہ آتا ہے اس کے اوپر نوٹ بچھاور کر کے چلا جاتا ہے. اس کو کسی نے جواب دیا جب تم عورتوں کی محفل میں جاتے ہو، ناچ گانوں والے کی محفل میں جاتے ہو، اس عورتوں کے اوپر تمہیں نوٹ بچھانا اچھا لگتا ہے. جب اللہ کے اس کے رسول کے عشق میں اگر نوٹوں کو بچھایا گیا تو کون سی بڑی بات؟ یہ تو اچھا ہے، وہ نیک کام میں نوٹوں کو لٹا رہا ہے، دولت کو لٹا رہا ہے. اچھے کام میں کام آئیں گے وہ پیسے. تو میرے پیارے دوستو یہ سمجھ کی بات ہے. جس طرح حلال اور حرام اگر دو کھانے تیار کیے جائیں، وہی روٹی وہی سالن، لیکن ایک کے پیسے جو تھے مرغی کے اور آٹے کے وہ حرام کے تھے، دوسرے کے حلال کے تھے، آپ یقین کریں کھانے والے دو ہوں گے، کھانے دو ہوں گے، لیکن پیسے حرام اور حلال کے ہوں گے تو اس کے ایمان کے اوپر فرق پڑ جائے گا. یہ اللہ کے محبوب نے سب کچھ بتا دیا میرے پیار دوستو. حرام اور حلال میں کیا فرق ہے میرے پیار دوستو؟ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں ایک ایسی محفل ملی ہے جس میں کچھ دیر بیٹھے ہیں یا زیادہ دیر بیٹھے، لیکن اس محفل میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں. لمبی حدیث ہے کہ جہاں ایسی محفلیں سجتی ہیں وہاں فرشتے دوڑے چلے آ کے وہاں بیٹھ گئے. کیوں سکون تھا؟ کیوں آرام تھا؟ کیوں تھا؟ اس لیے کہ رب کا نام تو لیا جا رہا تھا، رسول اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، آیتیں بتائی جا رہی تھی، حدیثیں بتائی جا رہی تھی. اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے بولا جاؤ اس محفل میں میرا بھی ذکر ہے، میرے
رسول کا بھی ذکر ہے، قرآن کی آیتیں بتائی جا رہی ہے، حدیثیں بتائی جا رہی ہے. جاؤ میرے فرشتے تم بھی جا کر سنو، میرا کلام تم بھی سنو. میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، میرے ولیوں کی تعریف ہو رہی ہے. جا کے تم بھی اس محفل میں بیٹھ جاؤ تاکہ ان کے اوپر کوئی سکونیت آ جائے، آرام مل جائے. سکونیت تھی یا نہیں تھی؟ ہم بھول گئے تھے، اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، اپنا نام بھول گئے، اپنا کام بھول گئے، اپنا چہرہ بھول گئے، اپنی پوسٹ بھول گئے، ذات بھول گئے، امیری غریبی بھول گئے. اگر یاد تھا تو رب اور اس کا رسول اور اس کے دین یاد. یہ اس لیے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوئے، اس لیے کہ جب رب کا نام لیا جاتا ہے، رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے سکون ملتا ہے. میرے کو کیوں اللہ نے کہا کہ عبادت کرتے رہو؟ کیوں کہا بھائی؟ اس لیے کہ اللہ بندوں سے ملاقات چاہتا ہے. اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہی نماز ہے، اور اس کا بہترین حسن، نماز کا بہترین حسن جو ہے وہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہے. اللہ سے ملاقات. آپ نے سنا پہلے حکیم میں کہ معراج شریف کا جو تحفہ تھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا محبوب کی امت کی طرف، وہ نماز کا تھا. پھر تو پیغمبر کی ہمیشہ نماز میں رہے، صحابہ نماز میں رہے، شہداء کربلا نماز میں رہے، ولی نماز میں رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سجن کے فقیر کے ہمیشہ نمازوں میں رہے. کیوں نماز سے دور رہے؟ جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز کا حسن ہے. سب سے بڑی عبادت جو ہے، یقین جانے سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اور اس کا حسن یہ ہے کہ نماز پڑھے تو اللہ کا دیدار، اللہ کی یاد آئے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے آگے ملاقات کرے، سجدے رکوع میں التحیات میں مجھے بھی یاد کرے اور میرے محبوب کو بھی یاد کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے میرے پیاروں. آئیے ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں کہ محبوبوں کی سردار، محبوبوں کا سردار محبوب ہوتا ہے. زیادہ ملا دو تو کیا ہو جائیں گے؟ محبوب ہو جائیں گے. محبوبوں کا سردار کون ہے؟ محبوبوں کا سردار آقا و مولا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، جس نے بھی لکھا بڑا پیارا لکھا کہ محبوبوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ ہے، عمرے کے ساتھ ہے، سچ کے ساتھ ہے، عاجزی کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے، استقامت کے ساتھ ہے. جب ہماری محبت ان کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم ان امروں کے ساتھ جنت میں ہوں گے. میرے یہ اللہ کا فرمان ہے، محبوب کا فرمان ہے. اور محبوب وہی بولتا ہے جو رب بولتا ہے. جو رب بولے گا محبوب وہی بولے گا. میرے پیارے اور ایک اور جگہ میرا نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے نہ میری زمین نہ میرا آسمان سما سکتا ہے مگر بندہ مومن کا دل مجھے سما سکتا ہے. اب آ جاؤ، وہ لکھا ہوا ہے اللہ سامنے دیکھیں. اللہ لکھا ہوا، یہ رب العالمین کا نام ہے. یہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، زمینوں میں نہیں سما سکتا، لیکن جو مومن بندہ ہے اس کے دل میں سما سکتا ہوں. بھائی مومن کون ہے؟ یہی تو مومن ہے جو گھروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہی تو مومن ہے اپنی نیند خراب کر کے اللہ اس کے رسول کے عشق میں یہاں محفل میں آئے گئے. یہی تو مومن ہے. جن کو گناہ یاد آ جائے تو توبہ طائب آ جائے، یہی تو مومن ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحبت اور محبت میں آ کے بیٹھ کے آئے، یہی تو مومن ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، یہی تو مومن ہے. جو کاروبار میں حلال کی نظر سے دیکھے، حلال کمائے، یہی تو مومن ہے. میرے پیارے جو باتیں ادب اور احترام کرے، عاجزی اور استقامت ہو، اسی کو تو مومن کہتے ہیں. میرے پیارے جو اپنی جان اپنا مال اللہ اس کے رسول کے عشق میں لٹا دے، اسی کو تو مومن کہتے ہیں. میرے پیارے مومن کو کوئی فرق تو نہیں لگے ہو، یہی مومن ہے. میرے پیارے اور آئیے آگے چلیں. تو جب خلافت کا وزن دیا گیا، جب اللہ نے کہا کہ مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں، جو خلافت کا وزن دیا گیا، اللہ کا ہر بندہ خلیفہ. لیکن جو مومن بندے ہیں، جو سچے بندے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تو عاشقوں نے کہا یا رب العالمین یہ خلافت کا وزن ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں.
سجن کے غلاموں نے کہا کہ یہ خلافت کا وزن ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، رب العالمین یہ خلافت تیری طرف سے۔ ایسے نہ سمجھے کہ چند جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے خلفاء علماء ہیں، میرا رب کہتا ہے سارے خلیفے ہو، سارے خلیفے ہیں۔ میرا پیر سجن کہتا ہے کہ میرے مرید سارے سجن ہیں، سارے سجن ہیں۔ کیوں نہ بنے سجن بھائی؟ مرشد یہی چاہتا ہے کہ میرے جیسے بنے، ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ میرے جیسے نیک بنے، اللہ اور رسول یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کریں، میرے کہنے میں آ جائے، ہمارے جیسے بن جائے، ہمارے محبت کی بن جائے میرے پیارے دوستوں۔ تو پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ سارے سجن ہیں میرے پیارے دوستوں؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا شعر مجھے بڑا پسند آیا، آپ دوستوں کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ صحیح پتہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کو کرسی اور ٹیبل دے دو پھر وہ کہہ دیں، لیکن آج کچھ ایسا نہیں ہوگا، مجھے لاکھوں صاحب نے کہہ دیا ہے۔ بڑی پیاری بات کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ جو چہرے کا رخ ہوتا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ یہ رخ جو سرکار کا ہے کہیں نہیں ملے، کہیں نہیں، بس ایک ہی رخ کا جو آ گیا دنیا میں۔ اور یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ مظہر ہے اللہ کا کہ اس کو محبوب کو دیکھ لیا، اپنے اللہ کو دیکھ لیا۔ آپ قرآن کھول کے تو پڑھیں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے محبوب تو بتا، تو بتا۔ رب چاہتا بھائی میں بتانا چاہتا ہوں، محبوب کو چھوڑ دیا نہیں، محبوب تو بتا میں کون ہوں، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں نے ایسے کہا، میں نے ایسے کہا، میں نے ایسے کہا۔ رب کی محبت اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کے اوپر رحمت بھیجتا ہوں، یہ درود پڑھتا ہوں۔ اے ایمان والو تم بھی محبوب کے اوپر یہ رحمت بھیجو، درود بھیجو۔ اس کا مطلب کہ اللہ خاص محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ تو جب ہمیں مرشد سجن کا راستہ ملا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ رخ مصطفیٰ کا اثر ہے، رخ چہرہ جو مصطفیٰ کا ہے اسی کا اثر ہے، انہی کی اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دوستی مرشدوں کے ساتھ لگا۔ اب ایک اور قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کہ رب کا فرمان ہے اللہ جسے چاہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، چن لیتا ہے، اپنے لیے منتخب کر دیتا ہے۔ اب کس نے منتخب کیا تھا؟ میں نے تو نہیں کیا، ظاہری دعوت دی حاری صاحب کو اس کی تھی، لیکن یہاں رب کہہ رہا ہے کہ ان کو میں نے منتخب کیا ہے، میں نے چنا ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اندازہ لگاؤ کہ رب آپ کو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے مجھے یاد کرتے رہے، اپنے گناہوں کی بات ہی طلب کرتے رہے، میں کسی نہ کسی بہانے کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتا رہوں اور گناہوں کو مٹاتا رہوں۔ یہ رب کہہ رہا ہے، رب کوئی عام مولوی نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے میرا کام ہے چننا، ہدایت دینا میرا کام ہے، اس کے لیے راستے اور وسیلے بنانا، صحبتیں بنانا، شیخ بنانا، سارے کام میرا کام ہے۔ میں کس ذریعے سے اس کو اپنی بارگاہ تک پہنچاتا ہوں، کس طرح میں ان کو نمازی بناتا ہوں، کس طرح کو داڑھی والا بناتا ہوں، کس طرح ان کو امامے والا بناتا ہوں، یہ میرا رب کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ چاہے سجن کے ذریعے سے بناؤ یا حاجی خیر عباسی کے ذریعے سے، میرا کام۔ تو جس سے چاہے کام میرے کون سے پوچھ کے بنا۔ حضرت بلال کی تو محبت کرتا تھا انکاروں کے اوپر انٹائے جاتے ہیں، ہے کوئی انکارہ یہاں؟ ہے کوئی باہر انکارہ؟ کسی کو کوڑا لگا؟ حضرت بلال کو کوڑے لگتے تھے، انکاروں میں بچھاتے تھے، اس کو لٹایا جاتا تھا، لوگ بچے مارتے تھے ان کو، پھر بھی پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دم نکل جائے پرواہ نہیں، اللہ اس کا نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اللہ کے رسول نے بلال کو خرید کر زمین اور آسمان میں انمول کر دیا۔ زمین پر چلتے تھے، آواز جنت میں میرے نبی نے سنی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ محبت کا صلہ ہے، کوڑوں کا سلسلہ ہے، یہ انکاروں کا نتیجہ ہے۔ محبت گناہ نہیں مانتی، محبت جذبہ مانتی ہے، محبت جان کا سودا مانتی ہے۔ اے دل تمام نفع ہے سودا عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودا عشق میں، اس
اس میں اگر جان کا ضیاء ہے تو یہ کوئی بڑا ضیاء نہیں. صحابہ نے جانیں نشاور کر دی, دولت کو نشاور کر دیا, بچے قربان کر دیے, میرا رب راضی ہو جائے, میرا رسول راضی ہو جائے. ہم نے کہا کوئی قربان, بنے بنائے تاج مل گئے, بنے بنائے گھر مل گئے, بنے بنائے مرشد مل گئے, کیا قربان ہوئے؟ کوئی ایک جنگڑی, کوئی ایک دفعہ بھوک برداشت کی, کوئی پھٹے کپڑے پہنے, کچھ بھی نہیں. میرے اللہ نے سب کچھ دے دیا, جاؤ جاؤ, سب کچھ تو دے دیا. گناہوں کے باوجود, خطاؤں کے باوجود میرے رب نے نواز دیا, جاؤ. آئیے آگے چلتے ہیں. ایک بڑی پیاری بات, بڑی پیاری. ایک شخص بڑا سخی تھا, ایک شخص بڑا سخی تھا. ان کی ایک خاص بات تھی کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مانگنے والا آتا تھا تو وہ خیرات دیتے تھے, لیکن اپنی نظروں کو جھکا دیتے تھے. خیرات دیتے تھے, مدد کرتے تھے, جیسے جیسے آگے بڑھتے خیرات دینے کے لیے اپنی نظروں کو جھکا دیتے تھے. لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, یہ راز تم نے کہاں سے سیکھا ہے, یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی تم اللہ کے نام میں دیتے ہو تو اپنی نظروں کو جھکا دیتے ہو. بڑی پیاری بات کی, بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگا لوگ یہ سمجھتے کہ میں ان کو دیتا ہوں, میرا مال ہے, اصل میں یہ میرا نہیں, میرے رب کا مال ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں, مجھے کہیں غرور نہ آ جائے, میں دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہوں. یہ علم ہمارا نہیں ہے, یہ میرے رب کا ہے, یہ میرے رسول اللہ کا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم نے تو اپنی آنکھیں جھکا دی, ہم نے اپنا دل جھکا دیا, ہم نے اپنا جسم جھکا دیا, ہم نے اپنی دولت کو جھکا دیا. میرے مالک جو مجھے دے رہا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں. ہمیں تو تکبر ہے, تکبر کہ لوگ ہماری تعریف کریں, ہماری واہ واہ ہو جائے, لوگ ہمارے ہاتھ چومیں. کیوں چومیں, کیوں تعریف ہو؟ میرا رب نہیں چاہتا تو ہم کیوں چاہیں؟ بندے کے اندر غرور آ جاتا ہے. تو اس نے بڑی پیاری بات کہی کہ مجھے کہیں غرور آ جائے تو کیا پتا کہ یہ مال میرا نہیں, میرے رب کا, وہ مجھے دیتا ہے, میں ان کو دیتا ہوں. یہ عاجزی ہے, عاجزی. اگر پیدا نہ ہو تو کس طرح پیدا کرو؟ جس طرح حکم ہے کہ آنسو بہاؤ تلاوت کرتے ہوئے بھی, گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے, لیکن اگر آنسو نہ نکلے تو کم از کم اس جیسی شکل ہی بنا دیا کرو, اس جیسی شکل ہی بنا دیا. کیونکہ یہ جو آنسو ہے, جو آنکھ سے گرتا ہے اللہ کی محبت اور خوف کی وجہ سے, یہ جہنم کی آگ کو دور کرتا ہے, دور کرتا ہے. جب آنسو گرتے ہیں رب کہتا ہے کہ جا تجھے بخش دیا, بخش دیا, بخش دیا. اے بشر کو یاد کر, آخر ہے جانا خاک میں, باغ بنگلے چھوڑ کر گھر بنانا ہے خاک میں, اور اب تو دیکھتا ہے ملتے ہوئے خاک میں, ایک دن تجھ کو بھی دیکھے گا زمانہ ملتے ہوئے خاک میں. ہے کیا ہم لوگ؟ کچھ تو نہیں, مٹی کا ڈھیر ہے. بس یہ جو فیض مل رہا ہے تو اوپر سے جو محبت مل رہی ہے, یہ فیض اصل میں عکس ہے, عکس. کہتے ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے, حدیث ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کی حاضری ہوئی تو اللہ نے اپنا عکس محبوب کو عطا کر دیا. اب جو بھی محبوب کا چہرہ دیکھے گا اس میں اللہ کا عکس نظر آئے. تو جب ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں, وہ اپنا اور جو رب کا ان کا تعلق ہے, اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے, اللہ کے قلبی ذکر کا جو تعلق ہے, وہ عکس اپنے مریدوں کو عطا فرماتے ہیں. وہ عکس اپنے مریدوں کو عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے اپنے دل میں خیال کرو کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے, اللہ 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 اللہ.
باتیں تو بہت کہنی تھی آپ لوگوں سے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ابھی کچھ باتیں ایسی تھی جو راز و نیاز والی تھی، لیکن وہ میں نہ کر سکا آپ لوگوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے سال اگر زندگی رہی تو پھر وہ باتیں ضرور کریں گے، کیونکہ جو اللہ کا قرب ہوتا ہے یہ بڑا پیارا ہوتا ہے، ایسے نہیں ملتا۔ قرب بانٹنے سے ملتا ہے، ساتھ بیٹھنے سے ملتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے سے قرب ملتا ہے۔ تو ہمیشہ دعا مانگے کہ رب العالمین ہمیں اپنی صحبت نصیب عطا فرما، محبت نصیب عطا فرما۔ ایک اور حدیث، وہ شخص جنت میں ہوگا جو محض رضا الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے دور دراز محلے سے آ گیا۔ ہم بھی تو دور دراز سے آئے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ مجھے دیکھنے آئے یا بھائی صاحب کو دیکھنے آئے، میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، ایک دوسرے کو دیکھنے آئے، ملنے آئے، سننے سنانے آئے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے وہ جنتی ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی محفلیں سجتی ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، کتنے درود پڑھتے ہیں آپ لوگ، کتنا صبر کرتے ہیں۔ صبر کی بات یاد آ گئی تو نماز اور صبر سے آپ لوگ مدد لیں۔ جب میں نے صبر کی اس جو مجاہد یا جو بھی بزرگ تھے انہوں نے جب اس کی ڈیٹیل کہی تو بڑا صبر ایک روزہ ہے، صبر ایک روزہ ہے۔ کیا روزہ انسان ایمان والا بندہ توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا۔ کوئی ایسی کوئی خاص مجبوری ہے تو صبر بھی یہی ہے کہ صبر کو توڑنا نہیں ہے، آپ کو روزے کی طرح مضبوط رہنا ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس پہ شک نہیں ظاہر کرنا۔ بس صبر کر لیا آپ نے تو سمجھو روزہ رکھ لیا، اب آپ نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ جس طرح رب کہتا ہے روزہ میرے لیے، میرے لیے نہیں، روزہ میرے لیے، میں اس کا خود بچر ہوں۔ تو صبر بھی کہتا ہے تو جب اللہ کے نام کے اوپر کہنے کے اوپر صبر کرتا ہے تو پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ، پھر کیوں شک پیدا کرتے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ جب مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ 70,000 جہاں کتنے آدمی ہیں؟ 200 400 500 600 ہوگے۔ 70,000 فرشتے، یارو سننے کی بات ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں کتنے فرشتے ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے یہاں سے آسمان تک بھرے رہتے قطاروں کے ساتھ۔ دعا کریں کہ قیامت کے دن ہم نبی کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ ہو، اپنے حاجی خیر العباسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو، ہم فقیروں کے ساتھ ہو، فقیر ہمارے ساتھ ہو، فقیروں کے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جنت ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں قربانی دیتے ہیں۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور حاجی صاحب جو ہمیشہ چند اشعار پڑھتے تھے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بین ومن خزیتنا سہل لنا اشکالنا، زیسیہ روسیہ کردم واغثنا یا رسول اللہ، تکیہ آپ کا ہردم واغثنا یا رسول اللہ، تو ہی شافی تو ہی کافی، کرو میری خطا معافی، ذکر دے خود پشے مغم واغثنا یا رسول اللہ۔ جہاں سارے دے وچ جانی نہیں کوئی تیرا ثانی، تو ہی افضل تو ہی اکرم واغثنا یا رسول اللہ۔ لکھاں ٹکڑے گھٹڑ دے نہیں، زخم اڑے چھٹڑ دے نہیں، دکھا یک بار دیدہ رم واغثنا یا رسول اللہ۔ حافظ نہیں کہتے اکیلے کو، جب زیادہ ہوتے تو آگے سے کرتے ہیں۔ ذرا روئے دکھا جانا، جنازے میں تو آ جانا، قبر میں تو رکھے بڑھتا ہوں واغثنا یا رسول اللہ۔ اب انشاءاللہ سلام ہوگا، فدا حسین جیسے کہ وہ آئے سلام پیش کرے بابو سرکار کی خدمت میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی۔